Without further ado, I'd like to request the president of today's session, Dr. Taimur Kayani, to come on stage and briefly share his thoughts. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب، تاج صاحب اور میرے بڑے اچھے دوست آغا صاحب، آج یقین مانیے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے جو میں نے اپنے لیے سوچا تھا کہ میں وہ ڈیلیور کروں گا اور جس کی میں نے تیاری پچھلے 2-3 دن سے کر رہا تھا، تو مجھے آپ لوگوں کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے میرے لیے وہ ایک اثاثہ ہے. آئی تھنک کہ ٹوڈے آئی ارنڈ اے لاٹ، کہ جو چیزیں میں ایز اے استاد میرے ذہن میں تھی کہ معاشرے میں یہ عزت ہونی چاہیے وہ آج مجھے ملی ہے، تو میں تہہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں ایز اے استاد. ساتھیوں، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ استاد ہیں، میتھمیٹکس پڑھاتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ 76 سال کی عمر میں بھی پڑھاتی ہیں، اور وہ میتھمیٹکس کی استاد ہیں اور بہت اعلیٰ استاد. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایز اے بچپن کی میری یاد ہے، تو ہم بڑے اچھے اسکولز میں پڑھتے تھے. تو میری والدہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بنیں گے، تو میری والدہ نے کہا کہ اپنی ماں کی طرح، اپنے ماموں کی طرح استاد بنیں گے. تو آگے سے کسی نے جواب دیا کہ اتنا اچھے اسکولوں میں پڑھا کر استاد ہی بنانا ہے، یہی پروفیشن انہوں نے اپنانا ہے اگر اتنے اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں یہ لوگ. تو مجھے آج میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ میری والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے اور اعزاز ہے، مجھے فخر محسوس ہوا آج. آغا صاحب یقین مانیے ان لمحوں کا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میری والدہ کی جو سوچ تھی کہ استاد بنے، اچھے بنے، اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو پڑھائیں، تو ان کا جو خواب تھا اور ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج پورا ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ نے عزت افزائی کی ہے، میں ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب آپ کا اور بٹ صاحب کا بھی اور سارے ساتھیوں کا، اسلامیہ کالج والے کہ جنہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں بڑی چیزیں بیان کی. 2 باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر اجازت لوں گا. ایک بات میں اپنی والدہ کے حوالے سے، دیکھیے ہم تمام استادوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم استاد نہ بنے، والدین بن جائیں. استاد نہ بنے، جنرل بن جائیں. استاد نہ بنے، ایڈمنسٹریٹر بن جائیں. استاد نہ بنے، پرنسپل بن جائیں. استاد نہ بنے، HOD بن جائیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ استاد کے پاس سے خاص خوشبو آتی ہے. استاد ریلیونٹ ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا ہم رسپیکٹ کھوئی ہے ہم نے، وہ رسپیکٹ اس لیے کھوئی ہے کہ ہم ارریلیونٹ ہیں. جب ہم ارریلیونٹ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں آج آپ کو اپنی تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ میں ایک دن کلاس میں پڑھا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو چیز میں پڑھا رہا ہوں وہ میں پریکٹس ہی نہیں کرتا. مطلب I'm a teacher of or a student of English language and literature, but I'm not practicing it. کیا میں نے کوئی ناول لکھا؟ کیا میں نے کوئی ڈرامہ لکھا؟ کیا میں نے کوئی پوئٹری کی؟ کیا میں نے ان کو پریکٹس میں لایا؟ اسی دن سے میرے اندر ایک چینج پیدا ہوئی. میں نے خود سے لکھنا شروع کیا. میں نے سوچا کہ جو چیز میں بیان کرتا ہوں وہ پریکٹیکل عمل کر کے بھی تو دکھاؤں، یہ تھیوری نہ رہ جائے. دوسرا ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. PhD کرنے کے بعد عام طور پہ لوگ جو ہیں ان کے رنگ پکسن بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے سمجھتے ہیں فارغ ہو گئے، اب ہمیں مزید کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. PhD کرنے کے بعد مجھے ایک موقع ملا کہ میں دوبارہ ایک MS میں داخلہ. میں نے PhD کی انگلش لٹریچر میں، تو میں نے ایک سوچا کہ میں MS کر لوں فلم اینڈ TV، اور اس کے لیے میں دوبارہ پڑھوں. اب یہ بہت یونیک ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں نے اپنی استاد کے نام سے اپنے آپ کو بڑا سجایا ہوا ہے، اور اب انہی ڈیسک پہ بیٹھ کے دوبارہ سے پڑھنا اور دوبارہ سے ایکسپیرینس کرنا، طالب علموں کے درمیان میں رہنا. جب میں طالب علموں کے درمیان رہا اور 2 سال میں نے کاٹے اور میں نے MS کیا، تو مجھے PhD کی ڈگری لیتے ہوئے خوشی وہ نہیں ہوئی جو وہ مجھے MS کی ڈگری لیتے ہوئے. کیونکہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جب میں پہلے مجھ میں اب میں کیا فرق آیا، میرے اندر میں نے کیا چیز ثابت کی. میں نے ثابت یہ کی ہے کہ میں ایز اے استاد سیکھنا چاہتا ہوں. میں تو بھول گیا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرا کام پڑھانا ہے، میرا کام ٹیچ کرنا، سیکھنا نہیں ہے.
جو لرننگ پروسیس جب وہ سٹارٹ ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اصل روح جو ہے ٹیچنگ کی کیا ہے، وہ لرننگ. آپ جب سیکھتے ہیں تو رسپیکٹ گین کرتے ہیں. آخری بات، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. پنجاب یونیورسٹی میں استاد جو ہے وہ اس کا خوف ہی بہت بڑا خوف، مطلب اتنا بڑا خوف ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس خوف سے میں ایک دن مجھے گفٹ یونیورسٹی نے یاد کر لیا. میں یہاں پر آیا، میں نے وزٹنگ میں یہاں پہ جوائن کیا، اور اب 6.5 سال ہو گئے، میں واپس ہی نہیں جا سکا. مطلب اتنی مجھے انسیت ہوئی گجرانوالہ کے اندر. اور مجھے تو وہ جو رسپیکٹ وہاں مجھے مل رہی تھی وہ میری پاور کی رسپیکٹ تھی، وہ میرے انفلوئنس کی رسپیکٹ نہیں تھی. یہاں مجھے گفٹ یونیورسٹی ایک ایز اے پرائیویٹ یونیورسٹی میں مجھے اندازہ ہوا کہ میری جو اب میں جو رسپیکٹ ارن کر رہا ہوں وہ میری اصل اساس ہے. کیونکہ مجھے یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور آج میرے وہ کولیگ ہیں، آج وہ میرے سے شانہ بشانہ میرے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو میں یہ فیل کرتا ہوں یہ چیز کہ اصل طاقت کیا ہے. اصل طاقت یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ جب لرننگ کے پروسیس سے گزریں گے تو وہ خود بخود رسپیکٹ گین کریں. میں آغا صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے ایک بڑی زبردست محفل سجائی ہے، اور پھر ڈاکٹر سرفراز کا اور اپنے تمام کولیگز کا جنہوں نے آج یہاں پر اپنے خیالات شیئر کیے ہیں. آئی سلوٹ دیم اینڈ I feel that the respect I got today is unimaginable. Thank you.